یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں یقیناً کثیر لوگ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن خود مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں اس رات بھی مغفرت کے دروازے بند ہونے کی وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ مشکات شریف، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، شعب الایمان، مختلف مقامات پر یہ حدیثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی بخشش کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور، یعنی جو اپنے قلب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالی کی رضا کے خاطر نہیں بلکہ نفس کے تابع ہو کر یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اس سے قطع تعلق کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لہذا جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، سب سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا اپنی نگاہوں میں ان لوگوں کو لے کر آئیں جن پر گزشتہ زندگی میں ہم نے کوئی ظلم کیا تھا، ہم نے کوئی ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تھا، یا ہمارے دل میں دنیاوی وجوہات کی بنا پر ان سے نفرت ہے، تو توبہ کے اقدام سے پہلے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان سے معافی طلب کر لیں، اور پھر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان قریب غروب آفتاب ہونے والا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک معاذ اللہ کو ایسا نہ ہو کہ اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہوں اور روڈ پہ آوارہ گردیاں کر رہے ہوں، بلکہ یہ رات حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کچھ پانے کی رات ہے، اور اس پانے کے لیے یقیناً جہاں پر کچھ تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر آنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایسے مقامات کو اس رات میں تلاش ضرور کریں، پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی طلب کر لیں، دوستوں سے معافی طلب کریں، کوئی آپ سے ناراض ہے اسے راضی کر لیں، جس سے آپ ناراض ہیں اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد ایسے مقامات تلاش کریں کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد یقینی طور پہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ میری یہ رات ضائع نہیں ہوئی ہے، میرا وقت ضائع نہیں ہوا ہے، اور وہاں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ جو ہمیں سابقہ گناہوں پر ندامت کی دعوت دے، اس پہ ہم افسوس کریں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی دعا ہو جس دعا کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر متوجہ ہونے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے کا موقع ملے، اور ہم اپنے زبان سے نہیں بلکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تمنا کا اظہار کرے کہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، آج کے بعد انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ حضرت اللہ تبارک مفتی صاحب آپ نے فرمایا کینہ نکال دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک دوسرے سے ایک روح کے ساتھ معافی مانگیں، لیکن جو ایک ریڈی میڈ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرف بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، بہت اچھی نشاندہی ہے، اور کل کے میں نے لائیو پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم بعض چیزوں کی روح اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسے ایک رسم بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے معافی مانگنے کے لیے طریقہ بھی ایسا ہی اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے نفس کو، اس کے باطن کو سکون ملے، اور ہمارا نفس اور ہمارا باطن شرمندگی محسوس کرے اور ذلت میں مبتلا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگی جائے۔ ہاں اگر وہ یہاں نہیں ہے، مثال کے طور پر باہر کے ملک میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کال کے ذریعے، میل کے ذریعے، یا لائیو چیٹ وغیرہ کے ذریعے، ویڈیو چیٹ کے ذریعے آدمی اس کو سامنے لے اور پھر معافی طلب کرے۔ ہم نے یہ جو ایک کھیل سا بنا لیا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم کیا ہے، اس کی زوال عزت کا سبب بنے ہیں، اس کی عزت سب کے سامنے اتار کے بیچارے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے،
اور اس کے بعد جب معافی مانگنے کی باری آئی تو صرف ایک بنا بنایا میسج آگے فارورڈ کر دیا ہے کہ جی معاف کر دیجئے گا، یہ بڑی رات ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، خطا ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ہمارا نفس کبھی بھی ذلت میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ذلت محسوس نہیں کرے گا، جو یقیناً مطلوب شرع ہے، تاکہ سامنے والے کے قلب کو سکون ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر اور روحانی طور پر معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے بھی اپنے رب سے بھی۔